وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بدخا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جنہیں حق نے خلوت کی گود میں پانا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ سب سے پہلے بشریت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا وہ شاہد بھی، مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں لامحدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اسی کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ اور مجھ کو جو فکر ہو حشر کی ایک قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ معزز و مکرم سامعین و حاضرین، ربیع الاول کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ یوں تو امام الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے، آپ کے تذکرے کے لیے نہ کسی سال کی ضرورت ہے، نہ کسی مہینے اور دن اور گھڑی کی ضرورت ہے۔ آپ کا تذکرہ جب بھی کیا جائے وہ باعث سعادت اور باعث فضیلت ہے، لیکن چونکہ ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے، اس ماہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور مہینوں کی بنسبت زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے، اسی مہینے میں آپ علیہ السلام کی وفات بھی ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی ہے، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے سے خاص نسبت ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی 4 شانیں مختصر طور پر ذکر کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ولادت ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور بلکہ مکمل تعارف آپ کی آمد سے پہلے اللہ رب العالمین نے کروایا، اور دوسری شان یہ ہے کہ جتنے بھی رسول اور نبی آئے انہیں رسول اور نبی کی حیثیت سے نہیں مانگا گیا، بلکہ فقط اولاد کی ضرورت محسوس کر کے ان کو مانگا گیا۔ اور تیسری شان یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان کی آمد کا انتظار فقط ان کے گھرانے کو تھا، لیکن آمنہ کے لال محبوب رب الجلال صاحب الحسن والکمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار فقط عبداللہ و عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں تھا، بلکہ سارے زمانے کو تھا۔ اور چوتھی شان یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت ایسے واقعات و حالات پیش آئے، ایسی خصوصیات سے اللہ نے نوازا، ایسی شان سے نوازا جو اور کسی نبی اور رسول کی ولادت کے وقت نہ ہوا۔
تو سب سے پہلا پہلو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ولادت کا کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی آپ کی آمد اور آپ کی ولادت نہیں ہوئی، آپ کا صرف ذکر خیر نہیں بلکہ مکمل تعارف پہلے کرا دیا گیا۔ باقی جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہر ایک کا تعارف ان کی آمد کے بعد ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے پہلے ہیں، تعارف بعد میں ہو رہا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے پہلے ہیں، تعارف بعد میں ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے پہلے ہیں، تعارف بعد میں ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے پہلے ہیں، تعارف بعد میں ہو رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے پہلے ہیں، تعارف بعد میں ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے پہلے ہیں، تعارف بعد میں ہو رہا ہے۔ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام آئے پہلے ہیں، تعارف بعد میں ہو رہا ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام آئے پہلے ہیں، تعارف بعد میں ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے پہلے ہیں، تعارف بعد میں ہو رہا ہے۔ لیکن آمنہ کے در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب زمین کو پستی نہیں ملی تھی، آسمان کو بلندی نہیں ملی تھی، ابھی دریاؤں کو روانی نہیں ملی تھی، سمندروں کو طغیانی نہیں ملی تھی، ابھی چاند کو چاندنی نہیں ملی تھی، ستاروں کو چمک نہیں ملی تھی، سورج کو کہکشاں اور روشنی نہیں ملی تھی، ابھی چڑیوں کو چہک نہیں ملی تھی، پھولوں کو مہک نہیں ملی تھی۔ غرض یہ کہ آدم علیہ السلام بھی ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، وہ اس وقت بھی اللہ کا پیغمبر تھا کہ جب ابھی آدم کی تخلیق بھی مکمل نہیں ہوئی۔ تو تمام انبیاء آئے پہلے ہیں، تعارف بعد میں ہوا ہے، لیکن آپ کے اور میرے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے بعد میں ہیں، تعارف پہلے ہو رہا۔ اور پھر کسی نبی نے تو اپنا تعارف خود کروایا، کسی نے کہا انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنا تعارف کچھ یوں کروایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کو قائم کروں، نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرتا رہوں۔ تو انبیاء نے اپنا تعارف خود کروایا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کا تعارف پہلے ہو رہا ہے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی سوانح عمری، کسی کے حالات واقعات، سیرت و کردار اس کی ولادت سے شروع ہوتے ہیں اور اس کی وفات پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی شخصیت، کوئی ہستی جب دنیا میں آتی ہے تو اس کی ولادت سے اس کی سیرت، اس کے کردار کا آغاز ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کی وفات پہ اس کے سیرت و کردار اور اس کے تذکرے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے ذکر کا آغاز آپ کی ولادت نہیں ہے، اور آپ کے ذکر کا اختتام آپ کی وفات نہیں ہے، بلکہ آپ کا ذکر عالم ارواح سے چلا اور جنت الفردوس تک جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دو واقعات کو آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ اللہ نے اس کائنات کے بننے سے پہلے عالم ارواح میں دو بڑے بڑے اجتماع اور اجلاس منعقد کیے۔ ایک اجتماع اپنی ربوبیت اور توحید کے اقرار کے لیے تھا، اور دوسرا اجتماع امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت کے اظہار کے لیے تھا۔
جو اجتماع اللہ نے اپنی توحید اور ربوبیت کے اظہار کے لیے منعقد کیا، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے آخری انسان تک تمام لوگوں کی روحوں کو جمع کیا۔ اس میں انبیاء کی روحیں بھی ہیں، صحابہ کی روحیں بھی ہیں، اولیاء کی روحیں بھی ہیں، تابعین کی روحیں بھی ہیں، تبع تابعین کی روحیں بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری انسان تک تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا اور اقرار اور عہد و پیمان لیا۔ فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا قالوا بلا، اے اللہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے الہ اور معبود ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو کوئی خبر پہنچی نہیں تھی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ نے اپنی توحید اور ربوبیت کے اقرار کے لیے عالم ارواح میں یہ بہت بڑا اجتماع منعقد کیا۔ اور دوسرا بڑا اجتماع وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے تھا۔ اس میں ایک خاص مجمع تھا، فقط انبیاء کا طبقہ تھا۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام انبیاء سے یہ عہد و پیمان لیا، یہ اقرار لیا کہ میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، تمہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیجوں گا، تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، تمہاری طرف وحی بھیجوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، لتؤمنن بہ، وہ رسول اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، ولتنصرنہ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے عالم ارواح میں یہ دو عہد و پیمان لیے کہ تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب یہاں دو نقطے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس عہد و پیمان کو عالم ارواح میں کیوں مکمل کیا؟ اللہ رب العالمین انبیاء کو دنیا میں بھیجتے، ان کے بعد ظاہر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں آنا تھا، تو تمام انبیاء سے ان کے زمانے میں عہد و پیمان لے لیا جاتا۔ لیکن وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان انبیاء اور رسولوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اصل تو وہ ہے، تمہیں جو نبوت ملی ہے یہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، تمہیں جو نبوت ملی ہے یہ محمد مصطفیٰ کے طفیل سے ملی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ امتوں کی نجات وابستہ ہے نبیوں کا کلمہ پڑھنے سے، اور نبوتوں کی نجات وابستہ ہے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے سے۔ امت ایمان لائی نبیوں پر اور نبی ایمان لائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ نے عالم ارواح میں عہد و پیمان دیا اور اس کا عملی مظاہرہ اور عملی توثیق کے لیے اللہ نے اس کا بھی انتظام فرمایا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، تمام انبیاء جو آ کر پہلے چلے گئے تو وہ اس عہد و پیمان پر کیسے عمل کرتے؟ تو اللہ نے اس کا انتظام کیا کہ آپ علیہ السلام کو معراج کروائی۔ جب معراج کروائی تو اللہ رب العالمین نے بیت المقدس میں جو تمام انبیاء کا قبلہ تھا وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچے۔ جب تمام انبیاء جمع ہو گئے، اذان و اقامت رہی گئی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ اب سارے انبیاء مقتدی ہیں اور محمد رسول اللہ مقتدا ہے، کیونکہ نبیوں سے اللہ نے اقرار لیا تھا کہ میں تمہیں مقتدا بنا کر بھیجوں گا، میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا،
لیکن ثم جاءکم رسول، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جب میرا رسول اور میرا آخری پیغمبر آ جائے پھر تم نے مقتدا نہیں رہنا بلکہ تم نے اس کا مقتدی بن جانا۔ تو تمام انبیاء مقتدی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمام ایمان لے آئے، عملی توثیق کا مظاہرہ ہو گیا۔ اور دوسرا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آخری پیغمبر کی مدد بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے۔ اس کی عملی توثیق اور عملی مظاہرہ اللہ نے کیسے کروایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں۔ تو اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو وفات دی، موت دی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت نہیں دی بلکہ زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ قیامت کی جو 6 بڑی علامات ہیں ان میں سے ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور دنیا میں تشریف لا کر دجال کو قتل کریں گے، عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کا پابند بنائیں گے، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام انبیاء کا نمائندہ بنا کر تمام انبیاء کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عہد لیا تھا وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ تم اس کی مدد بھی کرو گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا عملی مظاہرہ کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں تشریف لائیں گے۔ اب اللہ نے عالم ارواح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو شروع کیا۔ عالم ارواح سے یہ ذکر خیر چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر عالم ارواح سے شروع ہوا، چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں آپ کی آمد سے قبل سنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأُخْبِرُكُم بِأَوَّلِ أَمْرِ کہ میں تمہیں اپنے ابتدا کی بات بتاؤں، اول معاملے کا میں پتہ بتاؤں، تمہیں اپنی اصل کی پتہ بتاؤں کہ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، وہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا کہ اللہ انہی میں سے ایک آخری رسول اور آخری پیغمبر کو بھیج۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد کہ میرے بعد ایک ایسا پیغمبر آئے گا کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر عالم ارواح سے شروع ہوا اور انبیاء علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سنائی۔ دوسرا پہلو یہ کہ تمام انبیاء آئے ان کو رسول اور نبی کی حیثیت سے نہیں مانگا گیا، فقط اولاد کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے مانگا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے ربا مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم کہ ہم آپ کو ایک نیک اور بردبار لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ پھر حضرت زکریا نے دعا مانگی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ کہ رب مجھے اپنے پاس ایک پاکیزہ اور نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ کہ ہم آپ کو ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو ان انبیاء علیہ السلام کو فقط اولاد کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے مانگا گیا، نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں مانگا گیا۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعین طور پر نبی اور رسول کی حیثیت سے مانگا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر دیے
اور یہ دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب اپنا آخری پیغمبر اور اپنا آخری رسول میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے بھیج۔ یا اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کو عطا کر دے۔ تو دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ ہیں، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اور جن کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، جن کو دعا میں مانگا جا رہا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسرا پہلو شان ولادت کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول اور بطور نبی کی حیثیت سے مانگا گیا۔ اور تیسرا پہلو کیا ہے؟ تیسرا پہلو شان ولادت کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار فقط عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں بلکہ سارے زمانے کو تھا۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگوں نے تورات، زبور اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پڑھی اور سنی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو آپ علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا اس کے سرہانے پر اس کا والد بیٹھا ہے اور تورات پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا، هل تجد لك فی التوراۃ فی نعتی و صفتی و مخرجی، کیا تم تورات میں میری تعریف و توصیف اور میری بعثت کے بارے میں پڑھتے ہو، پاتے ہو؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں پاتے۔ بیٹا بھی سن رہا تھا۔ اس یہودی بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ کی قسم ہم آپ کی تورات میں تعریف و توصیف اور آپ کی بعثت کی بشارتیں پاتے ہیں، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور وہ بچہ کلمہ پڑھنے لگا، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں۔ بس اس نے یہ کلمہ توحید کا اقرار کرنا تھا کہ اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے والد کو سرہانے سے اٹھا دو، اب اس کے والد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کا انتظام تم خود کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار تمام لوگوں کو تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصفہان کے رہنے والے ہیں، مجوسی تھے یعنی آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے۔ ایک مرتبہ عیسائیوں کے عبادت خانے کے قریب سے گزرے، ان کا طریقہ عبادت پسند آیا، طرز عبادت پسند آیا، تو ان کے مرکز کا پوچھ کر شام چلے گئے۔ شام چلے گئے، وہاں ایک عیسائی عالم کی خدمت میں رہنے لگے۔ جب اس کے اعمال پر غور و فکر کیا تو دیکھا کہ لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کرتا ہے، لوگوں کو تو برائیوں سے روکتا ہے، لیکن خود نیکی کے کام نہیں کرتا، خود برائیوں سے نہیں رکتا۔ تو لوگوں کو بتایا کہ یہ تو ایسا بندہ ہے کہ خود نیکی نہیں کرتا، خود برائیوں سے نہیں بچتا، لوگوں کو تلقین کرتا ہے۔ جب لوگوں نے تحقیق اور تفتیش کی تو پتہ چلا واقعی ایسی بات ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کو سنسار کر دیا اور اس کی جگہ ایک نیک آدمی کو قائم مقام بنا دیا۔ اب حضرت سلمان فارسی اس عیسائی عالم کی خدمت میں رہنے لگے، اس سے مذہب عیسائیت کی تعلیم لینے لگے۔ لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں کیا کروں، اب کہاں جاؤں؟ آپ کو دعوے مفارقت دے رہے ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، مجھے کیا حکم ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ آپ موصل چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موصل آ گئے، وہاں آ کر ایک اور عیسائی عالم کی خدمت میں رہنے لگے، اس سے مذہب عیسائیت کی تعلیم لینے لگے۔ اب جب اس کا بھی آخری وقت آیا تو کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کہ آپ اموریہ چلے جاؤ۔
وہاں فلاں نام کا عیسائی عالم ہے، آپ ان سے بیعت ہو جانا، آپ ان کی خدمت میں رہنا، وہ آپ کو مذہب عیسائیت کی تعلیم دیں گے۔ حضرت سلمان فارسی اموریہ آ گئے، اموریہ آ کر اس عیسائی مرشد سے بیعت ہو گئے، اس سے عیسائیت کی تعلیم لینے لگے۔ اس کا بھی آخری وقت آیا تو پوچھا کہ آپ بھی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب میں کیا کروں، میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اس اموریہ کے عیسائی عالم نے کہا کہ اب تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب دنیا میں عیسائیت کا کوئی سچا عالم باقی نہیں ہے، اب تم انتظار کرو اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو عرب کے ریگستانوں میں آئے گا اور دین ابراہیمی کو زندہ کرے گا اور نخلستان کی طرف ہجرت کرے گا، اب تم اس کی آمد کا انتظار کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ آپ نے کچھ بکریاں لے لی، کچھ گائیں لے لی، گزر بسر ہونے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے بنو کلب کے تاجروں کا ایک قافلہ گزرا، پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ قافلے والوں نے کہا کہ ہم عرب جا رہے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بکریاں بھی لے لو، یہ گائے بھی لے لو، مجھے کسی طرح عرب پہنچا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وادی قرا میں پہنچ کر انہوں نے دھوکہ دیا، مال سمیٹ لیا اور حضرت سلمان فارسی کو یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اب وہ یہودی کی خدمت کرتے، یہودی کے پاس رہنے لگے۔ اس یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے چچا زاد کے سپرد کر دیا۔ یہ چچا زاد حضرت سلمان فارسی کو مدینہ طیبہ لے آیا، جس کا پرانا نام یثرب تھا۔ حضرت سلمان فارسی یہاں یثرب میں مدینہ میں نبی آخر الزمان کا انتظار کر رہے ہیں، اور ادھر آفتاب نبوت طلوع ہو چکا مکہ میں۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں اور کھجور کی شاخیں جو ہے سیدھی کر رہے ہیں، درخت کو سنوار رہے ہیں۔ تو اس کا جو سلمان فارسی کا آقا تھا، اس کا چچا زاد آیا اور کہنے لگا خدا بنو قیلہ کو غارت کرے، وہ مکہ سے آئے ہوئے ایک محمد نامی شخص کے پاس قبا میں جمع ہو رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ان کے ہاتھ سے شاخیں چھوٹ گئی اور ٹہنیاں ہاتھوں سے گر پڑی، جسم میں سنسناہٹ اور کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ درخت سے نیچے اتر آئے اور اپنے آقا سے پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ آقا نے ایک زوردار تھپڑ منہ پر رشید کیا، کہنے لگا تجھے اس سے کیا مطلب، تو اپنا کام کر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، لیکن انتظار میں ہے۔ موقع پاتے ہی کچھ چیزیں لے لی، کیونکہ اموریہ کے جو عیسائی آخری عالم تھا جس کی خدمت میں یہ آخری وقت میں تھے، اس نے نشانیاں بتائی تھی کہ نبی آخر الزمان جو ہوں گے ان کی یہ 3 نشانیاں ہوں گی۔ وہ صدقے کے مال کو استعمال نہیں کریں گے اور ہدیے کو استعمال کریں گے، قبول کریں گے، اور وہ جو ہے ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان، شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی جس میں گھنے بال ہوں گے۔ یہ 3 علامتیں اس عیسائی عالم نے بتائی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چیزیں لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موقع پاتے ہی پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے آپ اللہ کے برگزیدہ اور محبوب بندے ہیں، اور یہ جو آپ کے ساتھی ہیں یہ فقراء اور محتاج ہیں، انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ صدقہ لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقہ لیا اور صحابہ میں بانٹ دیا، خود استعمال نہیں فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد اب سمجھ گئے کہ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کچھ چیزیں لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے جب میں آیا تھا تو وہ صدقے کی چیزیں تھیں جنہیں آپ نے استعمال نہیں فرمایا، اب یہ ہدیہ ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں لی، خود بھی استعمال کی، صحابہ کو بھی۔ 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب تیسری نشانی، جب کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں اپنے کسی صحابی کی تدفین میں شریک ہیں۔ یہ سامنے سے آئے، آ کر سلام کیا،
اور سلام کر کر سامنے سے آ رہے تھے لیکن پشت کی طرف آ گئے, کمر کی طرف آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فراست نبوت سے سمجھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر 2 چادریں تھیں جنہیں آپ نے زیب تن کیا ہوا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں سے چادر کو سرکا دیا. جب وہ حصہ آنکھ کا ننگا ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے لبوں کو مہر نبوت پہ رکھ دیا اور بوسہ لینے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بوسہ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے, ساری تفصیل بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو بھی بتاؤ. انہیں بھی ساری تفصیل بتائی کہ میں وہاں سے چلا ہوں اصفہان سے چل کر شام آیا, شام سے موصل آیا, موصل سے اموریہ آیا, اموریہ سے مدینہ آیا اور پھر مدینہ سے آج پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر حضرت سلمان فارسی جب سب کچھ چھوڑ کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سلمان منا اہل البیت, سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. آپ نے اپنے اہل بیت میں حضرت سلمان فارسی کو داخل فرمایا. تو یہ 3 شانیں آپ کی ولادت کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, آپ کا ذکر خیر ہی نہیں بلکہ مکمل تعارف پہلے ہو رہا ہے. آپ کو فقط نبی اور رسول کی حیثیت سے متعین طور پر مانگا گیا. اور تیسرا کہ آپ کی آمد کا انتظار فقط آپ کے گھرانے کو نہیں تھا بلکہ سارے زمانے کو تھا. اور چوتھی شان ولادت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بہت سارے ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 6 ماہ تک تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا, اتنا ہلکا پھلکا عمل مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کون ہے. 6 ماہ کے بعد جب محسوس ہوا تو ایسا محسوس ہوا میں نوکیلے پتھروں پہ چلتی ہوں تو پتھر ریشم معلوم ہوتے ہیں. میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں تو باقی لوگ ڈول ڈال کر پانی نکالتے ہیں, لیکن جب میں کنویں پہ جاتی ہوں تو پانی منڈیر پر آ جاتا ہے. اور فرماتی ہے کہ میرے کمرے میں اتنی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں کہ عبد المطلب پوچھتے ہیں کہ بہو کیا بات ہے, آپ تو بیوہ ہو, آپ اتنی خوشبو کہاں سے استعمال کرتی ہو؟ تو بی بی آمنہ کہتی ہیں ابا جان میں عطر کی دکان سے کبھی عطر خرید کے نہیں لائی, میں کبھی بازار نہیں گئی, جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے اللہ کی قسم جب سے یہ خوشبوؤں سے میرا گھر منور اور معطر ہو گیا.